آج انتہائی افسوسناک واقعہ پاکستان میں رونما ہوا ہے۔ باجوڑ ایجنسی میں JUI کے کنونشن میں دھماکہ ہوا ہے اور اب تک جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق آلموسٹ 40 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور 200 سے زائد زخمی ہیں۔ ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان میں غیر یقینی سیاسی صورتحال ہے اور ایک ایسے وقت میں کہ جب یہاں پر انٹرنیشنل وزٹس ہو رہے ہیں، دہشت گرد ایک بار پھر منظم ہوئے ہیں، تو اس وقت ضرورت ہے کہ پوری قوم سیکورٹی اداروں کے شانہ بشانہ ہو اور دہشت گردوں کی اسی طرح سے سرکوبی کی جائے، اسی طرح سے ان کی کمر توڑی جائے جس طرح سے پہلے پاکستان میں یہ تاریخ رقم ہو چکی ہے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے آج۔ جیسے جیسے اس کی اپڈیٹس آتی رہیں گی کوشش کریں گے کہ پروگرام میں ان اپڈیٹس کی طرف بھی جائیں، ان کو بھی شامل کریں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حکومت کا پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل سینٹ میں انتہا کی مخالفت کا شکار ہو گیا ہے۔ مخالف تو مخالف، حکومت کے اپنے بھی بل کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ نون لیگ کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے بل کو پیپلز پارٹی کے وزیر مملکت شہادت آوان نے پیش کیا تھا، لیکن سینٹ اراکین کی شدید مخالفت کے باعث چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو یہ بل ڈراپ کرنا پڑ گیا۔ مجوزہ بل میں جو پرتشدد انتہا پسندی کی تعریف بیان کی گئی ہے، ناظرین اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ قانون کی تلوار کی زد میں صرف دہشت گرد اور انتہا پسند نہیں بلکہ سیاستدان اور عام کارکنان بھی آ سکتے ہیں۔ اس بل کے مطابق انتہا پسندی سے مراد نظریاتی عقائد، سیاسی اور مذہبی معاملات یا پھر فرقہ واریت کی خاطر دھمکانا شامل ہے۔ طاقت کا استعمال کرنا، تشدد پر اکسانا یا اس کی حمایت کرنا بھی پرتشدد انتہا پسندی کہلائے گا۔ ملوث تنظیم یا شخص کی مالی معاونت کرنا، اس کو تحفظ یا پناہ دینا بھی پرتشدد انتہا پسندی شمار ہوگا۔ اگر حکومت سمجھے کہ کوئی تنظیم پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہے تو اسے لسٹ 1 اور لسٹ 2 میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ لسٹ 1 میں پرتشدد پارٹی اور لسٹ 2 میں پرتشدد فرد کی تعریف بیان کی گئی ہے اور پہلی فہرست میں اس تنظیم کو شامل کیا گیا ہے جو انتہا پسندی میں ملوث ہو، اس کا سربراہ خود پرتشدد ہو یا تنظیم نام بدل کر دوبارہ منظر عام پر آئی ہو۔ دوسری فہرست میں ایسے شخص کو شامل کیا گیا ہے جو خود پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہو، پرتشدد ادارے کا سربراہ یا حصہ ہو یا پرتشدد ادارے کی مالی معاونت کرتا ہو۔ حکومتی بل میں یہ تجویز کیا گیا ہے کہ حکومت پرتشدد فرد اور پرتشدد تنظیم کی میڈیا تک رسائی یا کوریج پر پابندی لگا سکے گی۔ پرتشدد شخص اور تنظیم کے سربراہ کی پاکستان کے اندر نقل و حرکت پر پابندی کا اختیار ہوگا۔ حکومت پرتشدد تنظیم کے اثاثوں کی چھان بین کر سکے گی۔ پرتشدد تنظیم کے سربراہ، عہدیداران اور اراکین کی سرگرمیوں پر نظر رکھ سکے گی۔ تنظیم کے سربراہ، عہدیداران اور اراکین کے بیرون ملک سفر پر پابندی لگاتے ہوئے پاسپورٹ ضبط کر سکے گی۔ تنظیم کے اثاثے، پراپرٹیز اور بینک اکاؤنٹس کو منجمد کر سکے گی۔ کوئی مالیاتی ادارہ پرتشدد تنظیم کے سربراہ، عہدیداران اور اراکین کی مالی معاونت نہیں کرے گا۔ حکومت پرتشدد شخص کو علاقہ بدر یا علاقہ نہ چھوڑنے کا پابند بھی کر سکے گی۔ پرتشدد شخص، اس کے اہل خانہ اور رشتہ داروں کے اثاثوں کی بھی چھان بین کر سکے گی۔ پرتشدد شخص کو انتہا پسندی کے تدارک کی تربیت دی گئی۔ ایسے شخص اور تنظیم کو الیکشن لڑنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ قانون کے تحت کیسز سیشن کورٹ میں چلائے جائیں گے۔ جرم ناقابل ضمانت اور ٹرائل لازمی ہوگا۔ انتہا پسندی کے مرتکب شخص کو 3 سے 10 سال تک سزا اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کو 1 سے 5 سال تک قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا دی جا سکے گی۔ پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث تنظیم پر 50 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا، جبکہ تنظیم تحلیل کی جائے گی۔ اس سازش میں ملوث، اس کے معاون اور اکسانے والے کو بھی 10 سال تک قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ مجرموں کے سہولت کاروں کو قید اور جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب حکومت فہرست میں شامل شخص یا تنظیم کے سربراہ اور اراکین کو گرفتار کر کے 90 روز تک حراست میں رکھ سکتی ہے، جبکہ اس کو بڑھا کر 1 سال تک بھی لے جانے کا اختیار ہوگا حکومت کے پاس۔ حکومت پرتشدد تنظیم یا ادارے کے رویے کو دیکھ کر انہیں لسٹ 1 یا لسٹ 2 سے نکالنے کا دوبارہ جائزہ لے سکتی ہے اور متاثرہ تنظیم یا فرد 30 روز میں جائزہ کمیٹی کے سامنے درخواست دائر کر سکے گا اور درخواست مسترد ہونے پر ہائی کورٹ میں اپیل کا اختیار ہوگا۔ متعلقہ محکمہ کسی بھی وقت متعلقہ شخص یا تنظیم کو لسٹ سے نکال سکتا ہے۔ ڈی لسٹ ہونے کے بعد فرد یا تنظیم پر 6 ماہ تک نظر رکھی جائے گی اور اس میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ اب سینٹ میں اس بل پر بڑا ہنگامہ ہوا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ کل مسلم لیگ نون بھی اس کا شکار ہو سکتی ہے۔ JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس بل کے ذریعے آپ اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں
یہ سب کے لیے مصیبت بنے گا. نیشنل پارٹی کے طاہر بزنجو نے بل پر اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے اتحاد کے تمام بڑے فیصلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہی کر رہی ہیں. یہ بل جمہوریت پر حملہ ہے. جماعت اسلامی نے بل کو پی ٹی آئی پر پابندی کا بل قرار دیا ہے. سینیٹر مشتاق احمد کہہ رہے ہیں کہ یہ بل پارلیمنٹ کے ذریعے جمہوریت کی تدفین ہے. پی ٹی آئی کے سینیٹر ہمایوں محمد نے کہا کہ لگتا ہے کہ انصاف کو عام انتخابات میں روکنے کا بل ہے. کیا یہ واقعی پی ٹی آئی پر پابندی کا بل ہے یا مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کرنا چاہتی ہے؟ ایک کے بعد ایک متنازع قانون سازی اور جلد بازی، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج مجھے معزز مہمانوں میں عظمیٰ بخاری صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنمائیں جوائن کر رہی ہیں. سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنمائیں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں. عامر ضیاء صاحب سینئر اینالسٹ ہیں، مجھے جوائن کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ احمد بلال محبوب صاحب ہیڈ آف پلڈاٹ بھی پروگرام میں آگے چل کر ہمارا حصہ ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ چاروں مہمانوں کا. عظمیٰ بخاری صاحبہ، میں ذرا آپ سے اس بات کا آغاز کرنا چاہتی ہوں، اور سب سے پہلے کہ میں اس بل کی طرف آؤں جس پر آج بڑا ہنگامہ ہوا، میں چاہ رہی ہوں ذرا کچھ ورڈز آج جو باجوڑ میں دھماکہ ہوا، اب تک 40 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، 200 سے زائد زخمی ہیں، اس پر کہیے گا. بہت شکریہ کرن. میں بھی بہت دل گرفتہ ہوں، بہت رنجیدہ ہوں، اور میری بہت دلی تعزیت ہے ان تمام شہداء کے، لواحقین سے، ان کے اہل خانہ سے، کہ جن کو یہ ایک ناگہانی آفت جو ہے وہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑی. اور اللہ پاک جو ہے، شہداء کے درجات ویسے ہی بلند ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک ان کو جو ہے ان کے درجات اور بلند فرمائے، اور ہمیں ہمت اور حوصلہ دے کہ یہ جو دہشت گردی کی افریت اگر دوبارہ سر اٹھا رہی ہے تو اس افریت سے جو ہے وہ ہم مل کر جو ہے وہ جان چھڑا سکیں. میرے لیے بڑے افسوس کی بات ہے، اور آپ گواہ ہو کہ جب پچھلے دور حکومت میں جب ہمیں گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا سبق پڑھایا جا رہا تھا، جب جو ہے یہ کہا جا رہا تھا، جب وہ سرینا کے اندر چائے پی کے چائے کی پیالیوں کی جو ہے تصویریں بہت شوق سے شیئر کی جا رہی، سب کچھ بہت ٹھیک تھا. میں نے اس وقت بھی آپ کے پروگرام میں بھی کئی دفعہ میں نے گزارش کی کہ یہ ایک ہی لوگ ہیں، ان کا نظریہ ایک ہے. اور ابھی جو اگلے ٹاپک پہ بھی ہم بات کریں گے جس کے اندر پرتشدد جو کارروائیاں ہیں ان کو جو ہے نپٹنے کے لیے قانون کے ساتھ ساتھ ایک قوم کا عزم جو ہمیشہ ہم نے پہلے دیکھا، اور ہم نے بڑی کامیابی سے دہشت گردی کی جن کو جو ہے وہ بوتل میں بند کر دیا تھا. اللہ پاک دوبارہ جو ہے، مجھے پورا یقین ہے اپنی سیکیورٹی فورسز پر، اپنے ملک کی لیڈرشپ پر، کہ ہم سب پھر دوبارہ اکٹھے ہو کر اس افریت کو دوبارہ سے اٹھانے نہیں دیں گے، چونکہ پاکستان کا اگلا دور ترقی کا دور ہے، یہی چاہیے، دہشت گردی کا دور نہیں ہے. جی بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں، لیکن ابھی یہ بڑا کروشل ٹائم ہے. ایک سیاسی غیر یقینی تو ہے میڈم، پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے الیکشنز بھی آ رہے ہیں. ابھی یہ دہشت گردانہ کارروائیاں شروع ہو گئیں، پہلے تو عام جگہوں کو، سیکورٹی کے لوگوں کو، پولیس کو اس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا تھا، لیکن اب سیاسی جلسوں پر بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر یہ معاملہ طوالت اختیار کرتا ہے، آگے الیکشنز ہیں، الیکشن کیمپینز ہونی ہیں، خدا نہ خواستہ وہاں تک جاتا ہے معاملہ، تو کوئی حکومت کی جانب سے کوئی حکمت عملی اس وقت دکھائی نہیں دے رہی ہے دہشت گردوں کا کلاکما کرنے کے لیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو بہت افسوس ہے اس واقعے پہ، اور اس وقت پہ کہ جب یہ حکومت جو ہے اپنی آئینی مدت پوری کرنے جا رہی ہے، اسمبلی اور الیکشنز کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس ٹائم پر اس قسم کا واقعہ ہو جانا ایک بہت تکلیف دہ تو ہے ہی ہے، لیکن ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، کیونکہ یہی حالات کریٹ کیے گئے تھے. اگر آپ کو یاد ہو 2007 میں بھی جب کہ الیکشنز کے لیے ہم لوگ جا رہے تھے، اور پھر اس کا جو بہت بڑا نقصان اس ملک کو پہنچا وہ بی بی شہید کی شہادت کا تھا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہمیشہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ رہا ہے دہشت گردی کے خلاف. اور عظمیٰ صاحبہ بالکل درست فرما رہی ہیں کہ پچھلے دور حکومت میں سوؤں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں جو دہشت گرد بڑی مشکل سے ہماری ایجنسیوں نے پکڑ کے بند کیے تھے، ان کو پتہ نہیں کس مصلحت کے تحت جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیا گیا. عامر ضیاء صاحب، باجوڑ میں جے یو آئی کے جلسے میں دھماکہ ہوتا ہے، چینی نائب وزیر اعظم کی آمد ہے. سر، یہ ٹائمنگ آپ کتنی کروشل اور کتنی امپورٹنٹ دیکھ رہے ہیں؟ بیرونی ہاتھ کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے سر آج کی اس کارروائی میں؟
دیکھیے پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے تانے بانے زیادہ تر تو آپ کو ملک سے باہر ہی ملتے ہیں. یقیناً وہ ایلیمنٹ ہوتا ہے پاکستان میں کہ جس کو قوتیں استعمال کر لیتی ہیں. وہ ظاہر ہمارے اپنے لوگ ہوتے ہیں, ہمارے اپنے مطلب ہے کہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے, لیکن ان کو ایک کہتے ہیں غلط نظریے کے تحت جو استعمال کیا جاتا ہے. اس میں ظاہر دشمن ملکی ایجنسیز بھی ہیں, اور یہ بالکل ہو سکتا ہے کیونکہ اتنا اہم ایک وزٹ ہے, ایک بالکل اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک پیغام دیا گیا ہو, دنیا کو یہ بتایا گیا ہو کہ پاکستان کتنا غیر محفوظ ملک ہے. لیکن کرن جو آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں جو بات کی تھی کہ پاکستان نے ایک مرتبہ دہشت گردی کو بڑا بری طرح سے شکست دی ہے, اور یہ واحد ملک ہے دنیا کا کہ جس نے اپنے زور بازو پہ یہ کام کر کے دکھایا. اور جب راحیل شریف صاحب کے دور میں اس آپریشن کا آغاز ہوا تھا ضرب اسف کا, جو بعد میں باجوہ صاحب کے دور میں رد الفساد کے نام سے جاری ہوا, تو آپ یاد کریں کہ اس وقت جو ہماری سویلین قیادت تھی بڑی اس کا کہتے ہیں تیار نہیں تھی اس کے لیے, آپریشن پہ جانے کے لیے. ضرب اسف کا جب دور تھا, اور اس زمانے کے جو ان کے انٹیریئر منسٹر ہوتے تھے نون لیگ کے نثار صاحب اور ان کی دیگر قیادت تھے, وہ بڑے ڈبل مائنڈڈ تھے. تو اس وقت فوجی قیادت نے خود فیصلہ کیا کہ ہمیں ان علاقوں میں جانا ہے, اور وہ گئے. مجھے ذرا عامر ضیاء صاحب کی ان کے حقائق کو بھی درست کرنا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اس وقت جو ہے وہ فتنہ جو چیئرمین ہے وہ کانسرٹ کر رہا تھا, اور اس اے پی ایس کے واقعے کے بعد جو ہے سب نے مل کر اس ضرورت کا جو ہے وہ محسوس کی, اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ ملک کے اندر جو ہے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے جو ہے وہ کام کر رہی تھی. اب یہ کہہ دینا کہ جی وہ سیکیورٹی ایجنسیز کرنا چاہ رہی تھی, کبھی ہو سکتا ہے کہ سویلین گورنمنٹ کی اور وزیر اعظم کی جو ہے وہ منظوری کے بغیر کوئی آپریشن شروع ہو جائے. آپریشن جو ضرب عزب ہے وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کی پوری اس وقت جو ہے بڑی مشکل سے فتنہ فساد خان کو اس وقت بھی لا کر بٹھایا گیا تھا. اے پی ایس کے بعد بھی خدا کا واسطہ ساتھ بیٹھ جاؤ, نیشنل ایکشن پلان پہلی دفعہ جو ہے پاکستان میں اس وقت بنا تھا. تو برائے مہربانی اس طرح سے اپنی مرضی کی تاریخ جو ہے وہ مت بنائے, تاریخ کو ڈسٹارٹ نہ کرے. یہ ایک تو کریڈٹ بھی جاتا ہے, اور اس وقت اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے میں عامر ضیاء صاحب آپ سے بھی کہوں گی, اور اس بحث میں جو یہ بات کری بالکل پڑھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک آپ وجوہات نہیں معلوم کر لیتے تو آپ اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے. ہمارے چونکہ میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, خیبر پختونخوا میں پچھلے 9 سال سے ان کی حکومت تھی, اور آخری ادوار میں جس طرح چن چن کے جی بالکل دیتے رہے لیتے رہے, اور جس طرح سے چن چن کے جو آپ تو بات کر رہے ہیں نا کہ کوئی سمپتھائزر ہوگا یا کوئی ہوگا, لیکن کنوکٹڈ لوگوں کو جیل سے رہا کیا گیا, ان کی آباد کاری کے منصوبے بنائے گئے. تو یہ جو سارے کھرے ہیں وہ کہیں جا کر ملتے ہیں, ہمیں وہ کھرے ملانے پڑیں گے کہ ہم اس معاملے کی. اور وہ جو عامر ضیاء صاحب نے بات کی تھی نا عظمیٰ صاحبہ, وہ جو تھوڑا سا ڈاؤٹ پیدا ہوا تھا وہ اس لیے پیدا ہوا تھا کہ DDISPR نے پہلے پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے بتایا تھا, اور 2 دن کے بعد پھر انٹیریئر منسٹر آئے تھے اور پھر ان کی جانب سے بتایا گیا تھا. تو اس وجہ سے کہ تھوڑا سا ڈاؤٹ پیدا ہوا تھا. بہرحال ہمیں اس چیز کی اب ضرورت ہے کہ ایک بار پھر اس طرح کی کوئی پالیسی بنی, اس طرح کی پھر ایک پالیسی بنے, اور پھر اس کو لے کر آگے بڑھا جائے, اور یہ جو دہشت گردوں کا قلع کماں ہونا چاہیے ملک میں, جو امن تھا وہ دوبارہ بحال ہونا چاہیے.